اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج جس پیارے عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس محبت بھرے عنوان پر یقینی طور پر جس طرح سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت۔ اب یہ محبت کا جذبہ، یہ پیار کا جذبہ اللہ رب العزت نے خود انسان کے دل میں رکھا ہے، اور یہ پیار اور محبت کا جذبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورے علوم کا جو منبع و مرکز ہے وہ دماغ ہے، اور تمام محبتوں کا، رحمتوں کا جو مرکز ہے وہ انسان کا دل ہے، اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی فضیلت دی ہے، اور اس پیار اور محبت کے صدقے اور طفیل، یعنی اللہ سے محبت کے صدقے اور طفیل، انسان کو اللہ کا جو ذکر ہے نا ناظرین محترم، اور اللہ سے جو محبت ہے، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو لذت ہے، وہ جو سوز ہے، طمانینت ہے، اس کی برکتیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ وہی جان سکتا ہے جو اس عشق کی آگ میں جل رہا ہو، جو اس پروردگار عالم سے والہانہ محبت کرتا ہو۔ اللہ کے رسول جو حبیب کبریاں ہیں، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب ہیں، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروردگار عالم کے حضور دعا مانگتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی جو محبوب کبریاں ہیں وہ بھی محبت کا سوال کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو تو بدرجہ اولیٰ اس محبت کا سوال کرنا چاہیے، اس محبت کی چاشنی کو حاصل کرنے کے لیے، جذب کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ سے محبت کیسے کی جائے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اس رب کو راضی کیا جائے کہ اس رب کی محبت ہم پر والہانہ ہو جائے اور بندہ اس رب کی محبت میں گرفتار ہو جائے؟ اس پر کلام کریں گے معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب، اس خوبصورت عنوان پر جو شخصیات آج کی بزم میں موجود ہیں گفتگو کے لیے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ جی زینب، میرے رب کا احسان ہے الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، ایک جداگانہ انداز ہے، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ دونوں کو میری پہچان میں آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں، سعدیہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وہ بات کر لیتے ہیں، اللہ کی محبت کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی دامن تہ دامہ، خالی دل، یعنی آپ بے سر و سامان کی کیفیت میں اس دنیا میں ہوتے ہیں جب اگر آپ کے دل میں یا آپ کے پاس اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زینب، محبت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعظیم ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اور جس رنگ میں بھی پاک محبت کا وجود پایا جاتا ہے، اس کا سرچشمہ صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ سبحان۔ اور جب انسان کے دل میں یہ محبت سما جاتی ہے، اللہ کی یاد میں وہ ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے، تو ہر وقت وہ قدرت کاملہ کی تجلیات میں سرشار اور محو رہتا ہے۔ اور دیکھیے، جب اللہ کی محبت میں وہ بہت سرشار ہو جاتا ہے تو وہ عرش رحمان کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، اور جو اللہ کا متی ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی متی ہو جاتی ہے، اور زمین اور آسمان کی بلندیاں اس کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں۔ جب 32 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے ملے تو ایک دوسرے سے مل کر اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آتے اور پھر ایک دوسرے سے ملتے، پھر رو رو کر بے ہوش ہو جاتے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، کیا دنیا میں کوئی اس سے زیادہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی،
اور کہا کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد سے اس سے زیادہ 70 گنا محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے ہی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی سے محبت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے صدقات، روزہ، نماز کے ذخائر تو جمع نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ انبیاء ہیں، نہ صالحین ہیں، قیامت کے دن وہ نور کے منبروں پر ہوں گے اور فرشتے ان پر فخر کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے عداوت رکھتے ہیں، اور ہر عمل اللہ کی رضا و خوشنودی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ نماز پڑھاتا تو زینب سورہ اخلاص کے بعد آگے نہیں پڑھتا، تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اور میں اس سے آگے کچھ نہیں پڑھتا اس لیے کہ میں اللہ کی محبت میں ہر وقت سرشار رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو انہوں نے ایمان کے مٹھاس کو پا لیا کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں اور اللہ کے لیے عداوت رکھیں، اور جب ایمان کی حالت میں رہ کر اور ایمان جب قبول کر لیں تو کبھی کفر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ کی محبت ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ رب العزت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مضمر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی محبت کی توفیق عطا فرمائے، ویسے محبت کی توفیق عطا فرمائے جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سعدی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جس دل میں محبت الہی ہو، کیا علامات ہیں، کیا روشن چہرے ہیں، کیا فرمائیں گی؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیے، کسی بھی لذیذ شے کی طرف دل کا مائل ہو جانا محبت ہے، اور محبت الہی کیا ہے؟ قرب اور رب کی تعظیم ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کے فرما بردار مومن کی ایک صفت ہے کہ وہ اس کی اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک یہ بات ہے کہ وہ جب رب سے محبت کرتا ہے تو ایسا شخص ہی محبت کر سکتا ہے جو رب کا فرما بردار ہو۔ پھر جب وہ فرما بردار ہوتا ہے تو وہ تعظیم بھی کرتا ہے، ادب بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اور اس رب کی رضا پانے میں ہر دم لگا رہتا ہے۔ اب اگر ہم علامات کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے، اللہ رب العزت کی ذات ہی مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے ہر شخص، ہر مومن کے لیے، کہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اسی رب کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایک عام جملہ نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ تم کہو، بے شک کہ تم کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر تم دنیا میں کتنی بھی قربانیاں دو، صرف اسی رب کی عبادت کرو گے، قربانیاں دو گے، جیو گے، مرو گے، صرف اسی رب کی خاطر ہی تمہیں سارے اعمال کرنے ہیں۔ اور یہ کون سے شخص کرتا ہے؟ جو اللہ رب العزت کا فرما بردار ہوتا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دوسری علامت کی طرف دیکھیں تو دوسری اہم علامت یہ ہے کہ قرآن
پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے تو وہ ایسا اس میں مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جان تک کو بیچنے پہ لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف رب کی خوشنودی مجھے مل جائے، کہ وہ اپنی جان کی بھی پھر پرواہ نہیں کرتا. اور یہ سچے محب کی نشانی ہے کہ وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف رب کا قرب چاہیے. پھر جس شخص میں اتنی خاص یہ علامتیں ہوں کہ وہ رب کے سوا کسی کو بھی کچھ نہیں مانتا، اور پھر وہ جب اپنی جان بھی قربان کرنے پہ لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے رات میں اپنے بستر سے پہلو جدا رہتے ہیں اور وہ پوری رات رب کی عبادت میں قیام میں کھڑے رہتے ہیں. اور یہی لوگ رات بھر عبادت کر کے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کو منانے میں لگے رہتے ہیں، توبہ اور استغفار میں لگے رہتے ہیں، اور دن بھر اللہ رب العزت کی خاطر روزے میں گزار دیتے ہیں اس رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم علامات کی فہرست دیکھیں تو بہت لمبی ہے، لیکن یہ وہ خاص باتیں ہیں کہ یہ رب کے فرما بردار سچے پکے محب شخص ہی ان علامات کو انجام دے سکتا ہے کہ وہ ہر دم اپنا کام ہر قدم اٹھاتا ہے وہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، تو رب کی رضا کے لیے. اور پھر ایک اور خاص علامت ان تمام علامات کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کو دیتا ہے تو رب کی رضا کے لیے دیتا ہے، دینے سے رکتا ہے تو رب کی رضا کے لیے رکتا ہے. یعنی اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لینا دینا ہر چیز رب کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دیتا بھی اسی رب کے لیے، رکتا بھی اسی رب کے لیے ہے. اگر کسی کو دینے سے رکتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپا نے بات کی کہ ہمیں قرآن و حدیث آگاہ کر رہی ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے جب یہ محبت کرنے پر رب سے آتا ہے تو پھر اس کی علامات یہ ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ رب سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اس کا سچا پکا فرما بردار بندہ ہے کہ وہ رب کی محبت میں بالکل ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کو منانے کی پرواہ نہیں رہتی، کیونکہ جس نے رب کو منا لیا پھر کسی اور کو منانے کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے، جس نے رب کو منا لیا یعنی جس سے رب راضی ہو گیا تو پھر اسے دنیا میں اور کیا چاہیے. جناب ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور شریک گفتگو مہمان شخصیات جو آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ سعدیہ سعید بھی تشریف رکھتی ہیں. دونوں ہی کی جانب سے بہت خوبصورت گفتگو جاری و ساری ہے. اللہ سے محبت یعنی اللہ سے محبت کیسے کی جائے. اہل ایمان جو اہل ایمان ہیں ان کے دل اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، والہانہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ جن کی آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں ان پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے. تو اللہ کے خوف سے روئیں، اس کی محبت میں روئیں، خشیت الہی میں محو ہو کر روئیں. اس رب کی محبت کیسے طلب کریں، یعنی ہماری زندگی کا جو مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے وہ محبت الہی ہی ہے. آپا آپ کی جانب بڑھوں گی، محبت الہی پر بات ہو رہی ہے. آپا یہ ارشاد فرما دیجئے ایمان اور محبت کا باہمی تعلق کیسے دیکھتی ہیں آپ، اس ربط کو، اس باہمی تعلق کو فرمائیے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایمان نہ لائے. اور پھر دیکھیے اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے باہم محبت نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم محبت کرو. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا. دیکھیے ایمان مومن کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے. وہ ہر چیز چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان چھوڑ
چھوڑنے کا متمحل نہیں ہو سکتا، اور جب اس کے دل میں ایمان کی محبت رچ بس جاتی ہے تو کبھی کفر کی جانب نہیں جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ اور کامل ترین درجہ کون سا ہے، اور وہ کون سے اعمال اور اخلاق ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت کرو تو اللہ کے لیے، عداوت کرو تو اللہ کے لیے، اللہ کے اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، اور اپنی دنیا اور آخرت کو اس طرح سنوارو جیسے کل تمہاری موت آنے والی ہے۔ دیکھیے، جب ہم کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے ہم تصدیق کرتے ہیں، اور اعضائے بدن ان احکامات کی بجاوری کر کے ان کی عمل پر ان کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ عمل اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچا سکتے ہیں، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ محبت ہمارے دلوں میں اسی وقت پروان چڑھ سکتی ہے جب ایمان کے ساتھ ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، سنت نبوی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اسی لیے ایمان اور محبت کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور ایمان اور محبت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیے زینب، فرعون نے جھوٹی خدائیت کا دعویٰ کیا تھا اور نعوذ باللہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے سجدہ کرو۔ فرعون کے دربار میں ایک عورت بیٹھی اللہ اللہ کرتی تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا، لوگوں نے بتایا کہ تیرے دربار میں تو ایک عورت بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا اس عورت کو بلاؤ، میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی عورت آئی تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ عالمین کا رب کون ہے؟ تو اس نے اپنے رب کو سجدہ کیا اور کہا فرعون، عالمین کا رب تو میرا پروردگار ہے، جو مشرق کا بھی رب ہے، جو مغرب کا بھی رب ہے، جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اگر تو یقین لائے۔ تو فرعون کو بہت غصہ آیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ اور اس کے تینوں بچوں کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ دیکھیں جب اس کے بڑے بچے کو آگ میں، دیکھیں ایمانی قوت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت سما جاتی ہے تو اس پر دنیا کی تمام چیزوں سے وہ کراس کر جاتا ہے، ساری محبتیں قربان ہو جاتی ہیں، ہزاروں اولاد جیسی چیز، مال و متاع، ہر چیز اللہ کی رضا کے آگے قربان کر دیتا ہے۔ پھر جیسے اس کے بڑے بچے کو آگ میں ڈالا تو فرعون نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ عالمین کا رب کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ عالمین کا رب تو میرا پروردگار ہے، جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ جب اس کے دوسرے بچے کو فرعون نے آگ میں ڈالا تو پھر اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے جذبات کے ساتھ کہا کہ فرعون، عالمین کا رب میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، اگر تو یقین لائے۔ جب فرعون نے اس کے شیر خوار بچے کو جو چند ماہ کا تھا اسے چھیننا چاہا تو ظاہر ماں کی ممتا تھی، جوش میں آئی۔ جیسے ہی فرعون نے اس کے شیر خوار بچے کو چھین کر آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے معصوم بچے کے منہ میں زبان دی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کے بچے نے کہا کہ ماں یہ آگ نہیں، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، تو مجھے اس میں پھینک دے اور کہہ دے کہ عالمین کا رب تو میرا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تو ایمان اور محبت ایک دوسرے کے لیے لازم عمل سن۔ سبحان اللہ۔ محبت الہی، اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں ساریہ، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ابتدا میں نے علامتوں کا ذکر کیا کہ جب کسی شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی تو ایسا شخص پھر ہوگا کیسا، مطلب اس سے محبت تقاضے کیا کر رہی ہے اللہ کی محبت، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ پھر تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، ہر حال میں رب کی رضا میں راضی رہنا ہے، کیونکہ اس رب کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ وہ رب تمہیں ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھر تمہارے جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ، ہر چیز سے وہ تمہیں آزمائے گا۔ تو اس رب کی رضا میں ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص کے اندر صبر بھی بہت ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ اٹھا کے پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اٹھا کے پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فہرست ہے کہ انبیاء کرام کے اوپر جو جو مشکلات آئیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شکوہ اور شکایت نہیں کی، بلکہ اس رب کی رضا میں ہی ہر دم ہر قدم راضی رہے ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبہ جاگتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کا
کا چاہنے والا ہوگا, جو رب سے ہر دم محبت کرتا ہے, وہ ان کی سیرت پہ لازمی چلے گا. پھر ایک چیز ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزوں پر شکرانہ ادا کرتا ہے, یعنی نعمت کی شکرانہ ہر حال میں ضروری ہے, جو محبت کا تقاضا کرتا ہے رب کے ساتھ, کہ ہم رب سے اتنی گہری محبت کرتے ہیں کہ اس کے ہر دیے پر ہم خوش ہیں, وہ لے لے تب بھی ہم خوش ہیں, تو پھر اسے اس رب کی ہر نعمت پر بھی شکر ادا کرنا لازمی ہے, کیونکہ رب نے تمہیں جس شان سے نوازا وہ شان تم پر نظر آنی چاہیے کہ تم کیسے اس کا شکرانہ ادا کرتے ہو. انسان اپنی ظاہری شکل و صورت کی طرف دیکھے تو ایک ایک چیز نعمت ہے. اس رب نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, کان دیے سننے کے لیے, زبان دی بولنے کے لیے, ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے, پاؤں دیے چلنے کے لیے, دماغ دیا سوچنے کے لیے, دل, یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں انسان کے پاس کہ اگر ایک کی بھی کمی ہو تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ وہ تب لگاتا ہے کہ واقعی میں کوئی پاؤں کی چھوٹی انگلی میں بھی چوٹ لگ جائے تب انسان کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے. تو یہ نعمتیں انسان کے پاس اتنی بڑی ہیں کہ ہر دم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر جب انسان رب سے محبت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ میں رب سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو رب سے محبت کرتا ہو وہ اس کے دوستوں سے نہ کرتا ہو. تو رب کے دوستوں سے بھی محبت کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب ہم رب سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ رب ہمیں سیدھی راہ پر چلا, تو سیدھی راہ اصل میں کیا ہے کہ ہمیں اگلی آیت بتا رہی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, کہ انعام یافتگان کا وہ راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعامات نازل کیے ہیں. تو جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیاروں سے محبت ہر حال میں ضروری ہے, تب ہم اللہ تک پہنچتے ہیں صحیح محبت کے ساتھ. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سننے سے بھی محبت ہونی چاہیے. ایک تو ذکر کرنا, ایک ہے ذکر سننے سے بھی محبت ہونی چاہیے, یعنی اللہ رب العزت کی صفات سے محبت. اور ابھی آپا نے بھی ابتدا میں یہ واقعہ بہت خوبصورتی سے پیش کیا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی, کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک جہاد کے لیے لشکر بھیج رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان میں جن کو امیر بنایا وہ جب بھی نماز پڑھتے تو تلاوت سورہ اخلاص کی کرتے, یا کوئی بھی سورت پڑھتے اس کے بعد بھی وہ سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کرتے. صحابہ کرام نے آ کے عرضی پیش کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھو جا کر ان سے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پوچھا تو جواب ملا کہ اس میں رب کی صفات موجود ہیں, رب کی میں وصف اور ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ جانتا ہوں میں یہ کہ رب اکیلا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حبیب ہیں, اور رب کا کوئی ہمسر کوئی ثانی نہیں ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ ان کے لیے فرمایا, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ جیسے تم رب سے محبت کرتے ہو پھر رب بھی تم سے ویسی محبت کرتا ہے. تو جب انسان اپنا سب کچھ رب کے لیے لگا دیتا ہے تو پھر وہاں سے انعامات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تقاضے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آئیں گی لائن وائز, آپ پوائنٹ وائز جب تک اس پر نہیں چلیں گے, اللہ رب العزت سے محبت کے تقاضے پورے ہو ہی نہیں سکتے. یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو اہل اللہ کی صحبت بھی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی, وہ اللہ والوں کی صحبت کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. مزید اس خوبصورت عنوان پر گفتگو فرمائیں گی ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے پر جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ سے محبت ہے. یہی ہماری زندگی کا یقینی طور پر ایک ایسا موضوع ہے یعنی جس پر ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں. یعنی اس رب نے ہمیں پیدا کیا تو یقینی طور پر ہمیں اس رب سے محبت کرنی ہے, اور وہ محبت جو والہانہ محبت ہے, جس محبت پر ہم سب کچھ قربان کر دینے پر راضی ہو جائیں. کیونکہ جس طرح سے ہم اللہ سے محبت کا زبانی دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے ہر عمل سے اس بات کی دلیل بھی ملنی چاہیے, خالی دعویٰ نہیں بلکہ دلیل بھی ہونی چاہیے کہ خداوند عالم کے قربان میں کرم جن کے لاکھوں ہیں ہر آن میں, کرم جن کے لاکھوں ہیں ہر آن میں. تو اس رب کائنات نے تو ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یعنی اس کی نعمتوں کو تو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں, سعدیہ سعید بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ اب اعمال کی بات کر لیتے ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جن سے محبت الہی کے جذبے کو تقویت ملتی ہے؟ دیکھیے, تقوی ہے, ذکر و اذکار ہے, تلاوت قرآن پاک ہے, نوافل کی کثرت ہے, اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے, عفو درگزر, توکل. دین اسلام میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے, اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. سب سے پہلے میں تقوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا اور
کہا کہ تقویٰ کا اصل مقام دل ہے، اور جس دل میں تقویٰ نہ ہو وہ محض ریاکاری ہے۔ دیکھیے جو شخص گناہوں سے تقویٰ کی جانب آتا ہے تو 3 باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ میں تقویٰ پر آپ کو اتنا خوبصورت ایک واقعہ سناتی ہوں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم کی زیارت کو گیا تو ایک شخص نے پوری چادر سے اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھا اور سنگریزوں پر اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ان کی عاجزی، انکساری اور رقت دے کر آس پاس کے سارے لوگ رونے لگے کہ نہیں میرے رب تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لوگوں نے کہا تم اتنا رو کیوں رہے ہو؟ اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ان کے برابر میں جو شخص تھا اسے جستجو ہوئی کہ آیا یہ کون شخص ہیں۔ جیسے وہ حرم کی حدود سے باہر نکل کر گئے اور انہوں نے اپنے اوپر سے اپنی چادر اتاری تو وہ وقت کے غوث سیدنا غوث عالم تھے، غوث اعظم تھے۔ دیکھیے جب ہم تقویٰ کی بات کرتے تو اللہ ہمیں مطلب صالحین کی اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے بھی ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں کتنے ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی لگن اور اچھے کام کی لگن پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار، دیکھیے زینب جو شخص وضو کر کے لیٹ جائے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ جائے، اور جس وقت رات میں اس کی آنکھ کھلے، اللہ تعالیٰ سے عافیت و بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا۔ دیکھیے موسیٰ ابن عمران فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی اور کہنے اللہ تو بہت بلندی پر ہے، میں تجھے اونچی آواز میں پکاروں، یا اللہ تو بہت قریب ہے، میں تجھے سرگوشیوں میں پکاروں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ موسیٰ ابن عمران، جو شخص ہمیں اپنے قریب رکھتا ہے اور ہر وقت ہمارے ذکر میں محو ہوتا ہے تو ہم اس کی شہرت سے بھی قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم ذکر و اذکار میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، ہمارا ہر عمل مقبول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نماز کا ہے کہ دیکھیے جب کوئی شخص پابندی سے 5 وقت کی زینب نماز پڑھتا ہے اور کبھی اس کی آنکھ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے کو بیدار کرو کہ کہیں اٹھ جاؤ، نماز پڑھو، کہیں تیری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا عادی بنائے۔ حضرت ابن عباس کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ نماز میں مشغول ہو گئے، تو لوگ جب ان کو دفنا کر آئے، جب آنے کے بعد ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں نماز میں مشغول ہو گیا تھا۔ نماز کی مشغولیت، نماز کی لذت اور سجدوں کی طوالت نے مجھے میرے بیٹے کے دکھ سے دور رکھا۔ دیکھیے نماز اللہ کا قرب کرتی ہے، ہمیں صبر کی بھی توفیق عطا فرماتی ہے، اور ہمارا ہر کام نماز کی عزت، یہ مرتبے، یہ بلندیاں، یہ وسعتیں سب ہمیں نماز پڑھنے کے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن پاک، زینب کہتے ہیں کہ نا تلاوت قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے سارے زنگ اتار دیتا ہے۔ جب آپ دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور زینب جو شخص تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتا ہے، حفظ بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہوگا، اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کریں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو ہم ذکر اللہ، تقوی، نماز کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں، یہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں اللہ کا قرب بھی عطا کر سکتی ہیں اور ہماری دنیا اور آخرت کو بھی سنوار سکتی ہیں۔ بے شک، اور جو خدا کو پہچان لیتا ہے، مخلوق خدا اس کو پہچان لیتی ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو پروردگار عالم وہ دنیا میں مقبول ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں محبوب ہو جاتا ہے۔ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، وہی اللہ کو بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرما دیجئے محبت الہی کے جو اثرات ہیں وہ بندہ مومن پر کس طرح مرتب ہوتے ہیں، کیسے اس بندہ مومن کی جو زندگی کیسے خوبصورت ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ نے بہت خوبصورتی سے اعمال کا بھی ذکر کیا اور ابتدا سے ہم علامات اور تقاضوں کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ بات تو سمجھ لیں کہ مہر لگی ہوئی ہے کہ جب بندے کے اندر یہ ساری علامات اور سارے تقاضے آ جائیں گے تو پھر وہ اتنا شاندار اور زبردست انسان بن جائے گا کہ پھر اس کی ساری زندگی بھلائی کے کاموں میں گزرے گی۔ یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ جب تک، یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا گر یہ ہے کہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی اطاعت کریں تو میں ان سے محبت کرنے لگوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بندہ مومن کی جو عبادت جب مکمل ہوتی ہے یا جو اس کے سارے اعمال جو تکمیل تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہونا چاہیے، اتباع رسول، اطاعت رسول زندگی میں شامل ہوگی تو آگے تمام اثرات نظر آئیں گے اور اعمال وہ راستہ بن جائے گا، آپ کی تمام نیکیوں کی مقبولیت کا وہ راستہ بنے گا۔ آپ اللہ رب العزت سے محبت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے لیے قربانیاں دیں، اس کے لیے زندگی میں ہم جیتے ہیں، اسی کے لیے، اسی رب کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن آپ کے دل میں اگر عشق مصطفیٰ نہیں تو کچھ نہیں، تو تقاضا کر رہی ہے ہر چیز کہ عشق مصطفیٰ لازمی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تم سے ایسی محبت کرے گا کہ تم اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ہو۔ وہ رب تو چاہتا ہی تو میں تمہاری ماؤں سے زیادہ کئی گنا بڑھ کر وہ تمہیں چاہتا ہے تو تمہیں عطا کرے گا۔ پھر جب انسان کے اندر جب یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، جب اس کے اندر یہ ساری علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی پھیلاتا ہے، پھر اسے ہر ایک کا خیال ہوتا ہے، پھر وہ نرم دل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے آگے عاجز بن جاتا ہے، پھر جو بھی اس سے بات کرتا ہے تو اس کی بات اس پر اثر کرتی ہے کہ یہ شخص کہہ کیا رہا ہے، اور وہ خیر و بھلائی پھیلاتا ہے اور ایسے شاندار طریقے سے پھیلاتا ہے کہ اس کا جواب نہیں، اور وہ پھر صرف اپنی ذات کے لیے خیر نہیں بنتا، پھر وہ ہر ایک کے لیے پھر اس کی برکات ہوتی ہے، اس کی ذات کی برکات ہوتی ہے، وہ کہیں چلا جائے، وہ کسی کے کام آ جائے۔ اور یہ کہیں نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے جو مال و دولت ہو اس سے وہ خیر پھیلا سکتا ہے یا وہ کسی کی انسان اپنی ذات سے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، اسے کوئی ہنر آتا ہو، کوئی بھی چیز آتی ہو، تو انسان جب اللہ رب العزت کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرنے کے لیے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اسی رب کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اس کا وہ فرما بردار ہے، تو اثرات تو سب سے پہلے اس کے اوپر یہی آئے گا کہ وہ رب کے آگے ایسا جھکے گا کہ اس کی محبت سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ وہ حقوق العباد کو کبھی بھی نہیں بھولے گا، کیونکہ صرف ایک طرف رہنے کے لیے نہیں کہا کہ تم صرف رب کی عبادت کرو، بلکہ تم رب کے بندوں کی بھی مدد کرو گے، وہ بھی رب کے آگے تمہاری عبادت، یہ تمہارا صدقہ ہے، تمہاری ساری عبادات قبول ہوتی ہیں۔ کیونکہ حضرت بشر الحافی آپ کے لیے مشہور تھا کہ آپ بغداد میں ننگے پاؤں گھومتے تھے اور کوئی بھی جانور گندگی نہیں پھیلاتا تھا۔ ایک شخص کے ذہن میں یہ آیا کہ آپ صرف فرض پڑھ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں، کہا آج میں ان کا پیچھا کروں گا، جمعے کا وقت تھا، جب فرض پڑھ کر نکلے تو ان کا پیچھا کیا، جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ ایک بزرگ کے لیے کباب بھی لے کر گئے اور وہ ساری چیزیں جب وہ ان کو کھلانے لگے تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا یہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں کیونکہ بدگمانی پیدا ہونے لگی تھی تو انہوں نے، وہ بزرگ رونے لگے، کہا مجھے تو اتنا عرصہ ہو گیا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ گئے، بشر تم کب تک آؤ گے؟ کہا آپ روئیں نہیں، آپ ہی کی خدمت کی بدولت رب نے آج مجھے یہ مقام دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم بندوں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں اور اپنے کام نہیں ہونے پائیں تو رب آپ کی دلی مرادوں کو بھی پورا کر دیا کرتا ہے، اور جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ رب عطا کرتا ہے۔ تو یہ اثرات اس بندے کے ہو سکتے ہیں جو رب کا سچا پکا فرما بردار بندہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو عشق والے تو آپ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ میسج دینا چاہیں آپ؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں اور میں نے اللہ کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ تو دیکھیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی سے، جب محبت الہی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی سعدیہ، ون لائنر میسج۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گی، دیکھنے والے تمام ہی لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی محبت سے آج ہم دور ہو گئے تو ہم مشکلات میں گر گئے، تو کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کی ہر دم کوشش کریں، وہ کوئی بھی ذریعہ، اور سب سے پہلا ذریعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو درود پاک کی کثرت کریں۔
آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ تشریف لائیں، سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا. بس پروردگار عالم قرآن میں خود فرما رہا ہے نا کہ انی قریب، میں کتنا قریب ہوں. اب آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ رب ہم سے بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ دور ہے، لیکن وہ ہر چیز میں، ہر شے میں تو موجود ہے. وہ ہماری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے اور رب جانتا ہے کہ خطائیں ہوتی ہیں، لیکن فرما رہا ہے میری رحمت سے میرے بندے مایوس نہ ہونا. جب کبھی کوئی خطا ہو جائے، کب کوئی گناہ ہو جائے، تو بس میری طرف لوٹ آنا. یعنی فرمایا نا کہ قل یا عبادی الذی، اور میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، بس تم میری طرف لوٹ کر آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو بس اللہ رب العزت ہمیں محبت کے ساتھ توبہ کی بھی توفیق دے پروردگار عالم. مجھے اور اب آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں، معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، اس کی محبت کے لیے فریاد کریں. اور بس یہی ہماری زندگی کا متاع ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.